بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گا جس میں کیسے ایک قوم عیاشی اور فضول خرچی کرنے میں اس قدر سرمست اور غافل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر زندگی گزارنے لگی۔ یہ قوم کس طرح زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو تباہ و برباد کیا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں آپ کا دوست عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز اینڈ انفو۔ اہل سرسار کی ایک قوم، جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغ سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر فضول خرچی کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دن ایک نیک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا قہر نازل کرے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک زندگی جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا قہر نازل کیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ اس قدر مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے قطاریں تک لگتی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بل کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا معرب نامی بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ پانی پہاڑوں اور دوسرے سوراخوں سے گزرتا ہوا اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر اس کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور کم وقت میں ہی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔
انہوں نے کہا خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں، بے نواح لوگوں، عمرہ اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کر سکے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ مفلس اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور اس بند میں بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوبصورت پرندے وہاں سے کوچ کر گئے جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔